السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 20 میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ 20ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے 5 معرکۃ الآراء دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی جلالت اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے 5 مثال پیش فرماتا ہے۔ پہلی یہ کہ کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے، یا جنہیں یہ مشرکین کفار شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مثال کو پیش کی گئی کہ یہ کس نے زمین کو ہچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا اور اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کے پشت پر لنگر کی صورت بھاری پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے اور کھارے پانی کو غلط مت ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ کیا اس محسن اور قادر مطلق ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت میں جائز ہے، درست ہے؟ تیسری مثال پیش کی گئی کہ مجبوری، مظلومیت اور حالت بیماری میں جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی تکلیفیں کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے، اللہ رب العالمین یا یہ بے جان بت اصنام؟ چوتھی مثال پیش کی گئی کہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا اور بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ مورتیاں؟ پانچویں مثال پیش کی گئی کہ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد دوبارہ پیدا کرنے، زمین و آسمان سے تمہیں روزی پہنچانے اور آسمان اور زمین سے چھپے ہوئے بھید کو جاننے والا کون ہے؟ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم سے سوال کیا کہ اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور بھی ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سوال کو قرآن پاک جو ہے بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے اور انسانوں کا ضمیر اس سے جاگ اٹھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اور تمام دلائل کو پیش کرنے کے بعد اسی مقام پر قرآن پاک نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ بھی کہا کہ انسان ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ تو کہ باغی قوموں میں ہم نے کس طرح سے انہیں انجام سے دوچار کیا، لہٰذا ہوش کے ناخن لو اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ پھر اس کے بعد جو مشرکین کے پھر گھسے پیٹے سوالات تھے اور ان کے اعتراضات کا اس میں جواب دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں اور پیوند زمین ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ ایسے مجرموں کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سامنے موجود ہے، اور پھر اگلے آیت میں بتایا گیا کہ بے شک آپ مردوں کو، مطلب حدیث قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ جو آپ کی بات نہیں سنتے جب آپ سنا رہے ہوں اور وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ گویا وہ مردے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بہرے ہیں، وہ حق نہیں سن سکتے، اور نہ حق سچائی میں آپ کا جواب دے سکتے ہیں، آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ آپ مردوں کو سناتے نہیں اور نہ ہی بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، جب وہ جا رہے ہوں تو آپ انہیں نہیں سناتے، بلکہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں اور راہ حق کی طرف بلاتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہی آیتوں کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ مردوں کا قبروں میں سننا حدیث پاک کے ذریعے سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اگلی آیت میں بتایا گیا کہ قرب قیامت میں ہم زمین سے ایک چوپایا دابۃ الارض نکالیں گے جو مشرکین سے اور منکرین سے جو ہے بات کرے گا، کیونکہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالے گا جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار کرنے والی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، دیکھ لو میں قرب قیامت کی نشانی ہوں، مجھے اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جو قیامت کو لانے پر یقیناً قادر ہے۔ پھر اس کے بعد سور پھونکے جانے اور اس طریقے سے جو معاملات اس روز محشر کے روز جو کچھ ہونے والے ہیں ان کا اس میں بیان کیا گیا۔
پھر اس کے بعد بتایا گیا اس کی قیامت کے دن کے منظر اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہوگا سوائے اس شخص کے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس مشکل گھڑی اور اس غم سے محفوظ رکھا، اور کہا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو اس دن اس طرح چلنا شروع کر دیں گے جس طرح بادل اور بدلیاں جو ہے چلا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں فرمایا گیا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنی قدرت کے دلائل جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کرانے کے بعد فرمایا گیا کہ جنہیں تم اچھی طرح جو ہے وہ پہچان لو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہارے لیے دیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، غافل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے، اس میں جناب موسیٰ کا اور فرعون کا اس میں بڑا ہی دلچسپ قصہ مذکور ہے، اور مختلف صورتوں کے اندر اس کا جو ہے ان کا قصہ مذکور ہے، لیکن جو ہے بتایا گیا کہ سب میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ فرعون مصر میں بڑا بن چکا تھا، تکبر اور ظلم کی انتہا کر دی تھی، لوگوں کی آپسی تقسیم کر رکھی تھی، طبقات میں لوگوں کو بانٹ رکھا تھا تاکہ کوئی منظم طاقت اس کے خلاف نہ آ سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فرعون نے چونکہ حکم لگا دیا تھا کہ فرعون کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دربار میں ایک لڑکا آئے گا تمہاری رعایا تمہارے حکومت کے اندر جو ہے تمہاری حکومت کو چیلنج کرے گا اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، تو چونکہ یہ سننے کے بعد فرعون نے حکم لگا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اسے قتل کر دیا جائے، 1 سال قتل کرتا اور 1 سال جان زندہ رکھتا، محفوظ کرتا۔ اس طریقے سے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال فرعون نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ جس سال قتل کا حکم دیا تھا اسی سال جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ بہت ڈرتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانا اور جو ہے آپ نے اپنے بچے کو جو ہے سمندر میں چھوڑ دیا۔ جو ہی آپ نے سمندر میں چھوڑا، جناب آسیہ فرعون کی بیوی نے جو ہے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرے، شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لے۔ اب فرعون نے جو ہے جناب آسیہ کی فرمائش پر جو ہے نہ کر سکا اور پھر جو ہے رضامند ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس طریقے سے اپنے دربار میں جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی فرعون کے دربار میں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور پھر جو ہے وہ اس فرعون نے اعلان کرایا کہ مجھے اس بچے کے تحفظ و بقا کے لیے دائی کی ضرورت ہے۔ تو اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے فرعون کے محل میں پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، اور موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پرورش پڑی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوان ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جوانی کے عالم میں کہ دیکھا کہ 2 شخص لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی تھا اور ایک بنو اسرائیلی دیکھا کہ فرعونی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ دیکھو مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ قبطی فرعونی جو ہے وہ بنو اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، آپ نے اس فرعونی کو جو ہے ایک ہاتھ مارا۔ جو ہی آپ نے تھپڑ مارا کہ وہ ضرب کریم کتاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ اب یہ آپ نے چونکہ اس کے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا، مگر ایسا ہوا کہ وہ مر گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اسی درمیان میں جو ہے آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے جو کارندے ہیں وہ آپ کو بڑی شدت کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں۔ اسی درمیان آپ نے جو ہے وہ اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے مدین کی گھاٹی پر آپ پہنچے، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہنچے تو دیکھے کہ بستی کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہیں۔ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ پانی نہیں پلا سکتی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں اس وقت ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو اپنے پانی لیا اور ان کے جانوروں کو پلایا، اور پھر اس کے بعد جب پانی پی لیا ان لوگوں نے تو پھر آپ جو ہے اس طرف سے ہٹ کر سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، میرے پروردگار میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر ہی تھی کہ یکایک 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے شرم و حیا کے ساتھ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کا بہترین صلہ آپ کو دیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مفسرین کے مطابق وہ بزرگ شخصیت جناب شعیب علیہ السلام کی ذات تھی۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے جناب موسیٰ نے جناب شعیب کو اپنے حالات سے آگاہ کیا، بتایا اپنی بیتی۔
تو جناب شعیب نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے جو ہے جناب موسیٰ کی شادی بھی اپنی ایک بیٹی سے کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کے گھر میں 10 برس تک رہے، آپ کی بکریاں وغیرہ چراتے رہے۔ اس کے بعد 10 برس کے بعد آپ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا، ٹھنڈک تھی، آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، اور اس سے تاکہ ہم جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچ سکیں۔ تو جیسے ہی پہاڑ پر جیسے ہی پہنچے، اللہ تبارک نے آواز لگائی، اے موسیٰ میں تو اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ تو اس موقع پر آپ کو جو ہے وہ شرف نبوت سے نوازا گیا، اور عصا وغیرہ دیا گیا، اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ عطا کیا گیا آپ کو خصوصیت۔ اور پھر اسی درمیان میں جناب ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر جو ہے جناب موسیٰ کی درخواست پر ان کا معاون اور مددگار بنایا گیا۔ وہ جناب ہارون جو ہے خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں کے مالا مال تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور حکم کام الہی انہیں بتاؤ۔ پھر جو ہے وہ آپ دونوں بھائی جناب موسیٰ اور جناب ہارون گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ ہلاک جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا اگلی آیتوں میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تھی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک عمارت بناؤ تاکہ میں بلندی سے جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میرا یقین ہے معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، مطلب جناب موسیٰ جھوٹے ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرقیاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، بالآخر غلبہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو دیا کرتا ہے، راہ حق پر چلنے والوں کو دیا کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بارہا جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، اور ہر مقام پر پہلے سے جو ہے وہ کچھ الگ طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا۔ پھر ماضی کے امتوں کے واقعات بتائے گئے، اور یہ تمام واقعات حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ تمام چیزوں کے واقعات بتانا اور حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوانا دراصل حضور کے نبی برحق ہونے کی یہ جو ہے وہ واضح دلیل تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اب بتایا گیا کہ کفار مکہ جو ہے رسول رحمت سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کی ہدایت کی پیروی کی اور آپ کے ساتھ رہے تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے جو دنیاوی طور پر ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، اور اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمت نہیں چھینی جائے گی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام لانے کی وجہ سے اور اضافہ فرما دیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، اور یعنی ماضی کے خوشحال سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت اب بھی ہیں اور باقی ہیں۔ ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستی والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول کو بھیج کر ان پر اتمام حجت قائم نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بڑے نافرمان کا ذکر کیا گیا جسے دنیا جو ہے قارون کے نام سے جانتی ہے، سرکش۔ خاندانی اعتبار سے جناب موسیٰ کا رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھا، اور جناب موسیٰ جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ مانا نہیں، اور جو ہے حال یہ تھا کہ وہ جو ہے اتنے خزانے اس کے پاس آ گئے تھے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سمجھنے کے بجائے جو ہے اپنے ہی تمام تر جو ہے وہ اپنے کارنامہ اسے اپنا کارنامہ سمجھتا تھا، اور اس میں جو ہے بڑا مغرور اور جو ہے گھمنڈی ہو چکا تھا اپنے تمام معاملات میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ بڑے جاؤ جلال کے ساتھ نکلا۔ لوگ جو ہے دیکھے اور تمنا کرنے لگے کاش یہ تمام چیزیں ہمیں مل جاتی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آنن فارن قارون کو اس تکبر کی وجہ سے خزانے سمیت اسے جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا، اور وہ جو ہے وہ دھس کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اس واقعے کے اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے کہ جسے ہر مسلمان کو اپنے ذہن و دماغ میں باندھ لینا چاہیے، گرہ کر لینا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پرہیزگاروں سے کو جو ہے اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس صورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ وہ ان کو مکے میں حضور علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ضرور واپس لوٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنکبوت جو ہے مکڑی کو کہتے ہیں، سورت میں ضمناً عنکبوت کا لفظ آیا تو بس اسی جو ہے وہ
ادنا سی مناسبت کی وجہ سے عنکبوت نام رکھ دیا گیا۔ سورہ کے آغاز میں بہت ساری باتیں بتائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعویٰ ایمان ہی کافی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہوگی، اور جب آزمائش ہوگی تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں کہ فقط آزمائش تم سے بلکہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو بھی جو ہے کڑی آزمائش کے ساتھ گزرنا پڑا تھا، اور ابتلا کے گزر جانے کے بعد جو ہے یہ واضح کیا جائے گا کہ کون سچا ہے کون جو ہے جھوٹا ہے، یہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اور سب سے سخت جو ہے جو امتحان تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انبیاء سے لیا کرتا ہے، تو یہ بھی فرمایا گیا مزید کہ اہل حق پر ابتلا تو آتی رہتی ہے لیکن جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے کبھی آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ہمیشہ نہیں رہتی، اور انجام کار اہل حق کو ہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے غلبہ نصیب فرماتا ہے اور مخالفین کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک فرما دیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے افراد کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر آنے والی آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا۔ ان لوگوں میں سے اصحاب اخدود ہے اور قوم موسیٰ کے جادوگروں کی فہرست ہے جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ساتھ جو ہے ان کے ظلم اور استبداد کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور اسی میں سے جناب آسیہ بھی تھی اور کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن اللہ کے راہ کو نہ چھوڑا، اور پھر اس طریقے سے جناب بلال حبشی، سیدہ سمیہ، سیدہ زنیرہ، اور اس طریقے سے جتنے بھی تمام بزرگان دین اور پاک تینت خواتین وغیرہ جو تھی، انہوں نے حق کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش پر ڈٹے رہے، اور یہ جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انہیں بہترین نام فرمایا، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری رہے گا، اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے اللہ کے فیصلے کے مطابق جو سخت اور آزمائشوں کا مقابلہ پورے حوصلے اور ہمت سے کریں گے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر دل برداشتہ جو لوگ ہو جائیں گے دنیا اور آخرت ان کا مقدر بن جائے گی، اور جو لوگ اس پر ڈٹے رہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مقدر جو ہے بہترین ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا۔ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی اطاعت واجب نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ وار جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب لوط، جناب اسحاق، یعقوب اور جناب شعیب وغیرہ کا قصہ ذکر کیا گیا۔ پھر آخر کی آیتوں میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ان کے عقائد کے اور بودے پن کی، کمزوری کے، ضعف کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، جو سب سے کمزور گھر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ مکڑی کا گھر ہے، اسی طریقے سے ان کے عقائد کی مثال ہے، بالکل کمزور عقیدہ ہے ان کا۔ آخر میں فرمایا گیا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کی خاطر لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن صرف اہل عقل و خرد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے نصیحتوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے معاملات پر ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبرت قرآن پاک کی تمام تر واقعات سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔